بچے تھے چند سال کے، 5 سال 4 سال کے، تو وہ کبھی محلے میں کھیلنے کے لیے ان کے گھر آ جاتے تھے، تو ان کی والدہ کہا کرتی تھیں ان کی طرف دیکھ کر اور ان کی آنکھوں کو دیکھ کر کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے یہ بہت ذہین لگتا ہے اور یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ کوئی کام کرے گا، کوئی خدمت کرے گا۔ اور اس جواب شکوہ کے اندر جو ایک شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، بالکل اوائل عمر میں انہوں نے اپنا جو کہہ لیجئے زندگی کا ہدف ہے وہ یہ متعین کر لیا۔ گورنمنٹ کالج سے فراغت کے بعد انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ سن 1957 تک وہ جو احساس تھا کہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت، اس کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے، اس کے کارکنوں کا جو کردار ہونا چاہیے، عملی سیاست میں آنے کے بعد ہم شاید کچھ مس کر رہے ہیں کہ اب نہ وہ اوصاف نظر آتے ہیں، نہ وہ کردار پورے طور سے نمایاں ہوتا ہے۔ جو بیسک سورسز تھے قرآن فہمی کے، وہ بنیادی طور پر یہی تھے۔ مولانا اصلاحی صاحب، مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کے لائف سٹائل کیسا تھا گھر پہ؟ مطلب ان کا کھانا پینا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ذریعہ معاش کیا تھا، گاڑیاں وغیرہ کتنی تھی، پراپرٹیز کتنی تھی؟ میں چونکہ 5 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا تو میں زیادہ لاڈلا تھا۔ جو ڈاکٹر صاحب کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ گاتے تھے تو ان کی آواز اور اس کے اندر جو زیر و بم ہوتا تھا، وہ اگر اس فیلڈ میں جاتے تو ہو سکتا ہے بہت نام اونچا پاتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے تعدد ازدواج کے حوالے سے اس کی ضرورت کو بھی محسوس کرتے تھے اور اس کو کبھی پروموٹ بھی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر چونکہ غلبہ دین یہ ان کی بنیادی ترجیحات میں سے، یعنی پرسنل لیول پر ہر شخص دین پر عمل درآمد کرے اور عمل پیرا ہو۔ دجالیت کا جو قبضہ ہے لوگوں کے ذہنوں پر اور لوگوں کی جیب پر اور لوگوں کے پیسے پر، وہ اس کے لیے یہ جو کرنٹ بینکنگ سسٹم ہے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ سود کے خاتمے کے بغیر غلبہ دین کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کو مختلف جگہوں پر ہدف تنقید بنایا گیا۔ بعض دفعہ لاہور میں بڑے بڑے پروسیشنز اور وہ نکلے ہیں، یہ جو علاقہ ہے محمد نگر کا، وہاں پر 1-2 مرتبہ بڑے بڑے جلوس نکلے۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی افکار کو پیش کرنے پر انہیں بعض ممالک میں داخلے پر پابندی لگائی۔ ایک موقع پر جو ہے وہ ہمارے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، بعد میں بہت عرصہ صدر بھی رہے، ان کو مسجد میں وہ نماز کے لیے آئے تھے تو سامنے بٹھا کر ڈاکٹر صاحب نے بعض سخت باتیں ان کو کہی۔ اسی طرح بعد میں ایک اور ہمارے آرمی چیف، انہوں نے بھی ایک لائی تھی ایک محفل علماء اور مشائخ کی، وہاں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا اس نے ایک دفعہ انہیں ہلا دیا تھا۔ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ غالباً 1991 میں ایک ہی مرتبہ پاکستان آئے ہیں اور وہ اس وقت ہولی سولی ڈاکٹر صاحب سے ہی ملنے آئے تھے۔ جی بالکل، قرآن اکیڈمی لاہور میں آئے تھے، کچھ دن قیام کیا تھا، لیکن ان سے استفادہ کیا ہے انہوں نے، انجینئر صاحب نے، جس کا وہ ایکنالج کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکنالجمنٹ جو ایک اچھی بات ہے کہ میں نے کن سے استفادہ کیا، ان میں ڈاکٹر صاحب کا نام بھی لیا۔ السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ ایک بڑی امپورٹنٹ، بڑی انفارمیٹیو ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کسی ایسی شخصیت کا نام بتائیں جو دنیا میں نہیں ہے، جن کے ساتھ آپ کی خواہش تھی کہ اگر وہ ہوتے تو پوڈ کاسٹ ہوتی۔ تو ان میں سے ایک بہت بڑا نام میں لیتا ہوں ہمیشہ، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا۔ آج ہمارے ساتھ ان کے صاحبزادے موجود ہیں، ہمارے فیملی ٹرمز ہیں، ڈاکٹر عاطف وحید صاحب۔ ان سے پھر میں نے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں، چلیں آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی زندگی پہ بات کرتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی پہ، ان کی جو قرآن کی خدمات ہیں اس حوالے سے، جو انہوں نے ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے قرآن اکیڈمی، اس کے حوالے سے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عاطف وحید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کافی عرصے سے ہم رابطے میں تھے، لیکن آپ تھوڑے ڈگمگا رہے تھے اس حوالے سے کہ ہم اس کو کریں نہ کریں، تو بالآخر آپ تشریف لے آئے ہیں۔ جی میں حاضر ہوں، اب جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ بتائیے کہ وہ اس قرآن اور دین کی خدمت کی طرف آئے کیسے تھے؟ شروع سے ان کا رجحان تھا کہ آپ نے اپنے سامنے ان کو یہ دیکھا؟ کیا سلسلہ تھا، کیا معاملہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے والد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ اس پہلو سے ایک منفرد شخصیت ہیں کہ ان کی جو بالکل ابتدائی عمر ہے اور ابتدائی دور ہے، تب سے ہی ان کے اندر دین کی خدمت کا ایک جذبہ موجود تھا۔ اور اس کی میں اگر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری بتاؤں کہ جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی ہے اور یہ تقریباً سمجھ لیجئے 5ویں 6ٹھی کلاس کے طالب علم تھے، تو وہ وقت وہ تھا کہ یہ جو بر صغیر ہندوستان، اس میں
پاکستان کی تحریک کا گویا اب آغاز تھا، اور اس سے پہلے جو بھی ابتدائی کام ہوتا ہے کہ ایک فکر، ایک سوچ اسے پیش کیا جائے، تو یہ وہ دور تھا کہ جب کہ وہ تحریک جو ہے ابھی اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی اور ابھی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے شروع سے ہی غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی تھی، ذہانت اور حافظہ۔ اس کی وجہ سے ان کا گویا جو بچپن تھا تب سے ہی وہ دوسرے بچوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی کھیل کود شرارت اپنی جگہ، لیکن جہاں تک ایک ذہین اور ایک بہت باصلاحیت بچے کا معاملہ ہے، اس پہلو سے بھی بہت سے ایسے شواہد ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک میں یہ بتاؤں کہ جب ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ابھی بالکل چھوٹے تھے، 3-4 سال کی عمر کے، اس وقت ہمارے ہاں کی پاکستان میں، بعد میں وہ پاکستان آ گئے تھے، مشکور حسین یاد ان کا نام تھا، ایک اردو کے پروفیسر تھے، اردو فارسی کے شاعر تھے، اور اسی طرح سے ادبی شخصیت۔ ان کا خاندان اور ڈاکٹر صاحب کا خاندان ایک ہی محلے میں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں جب وہ تحریک پاکستان نے زور پکڑا تو ان کے خاندان کے تمام افراد جو ہے وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور یہ اکیلے بچے تھے اور لاشوں میں گویا دب کر پڑے رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے۔ پھر جب وہ پاکستان آئے اور یہاں بعد میں انہوں نے اپنی ایک زندگی کے ابتدائی دور گزارا، اور کہہ لیجئے کہ بعد میں وہ ٹیچنگ کی طرف آ گئے، تو بعض مواقع پر انہوں نے بیان میں اپنے کسی خطاب میں، بلکہ ایک دفعہ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا قرآن کانفرنس، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، یہ سن 76-77 کی بات ہے، 10 سال کا ہوں گا میں۔ وہاں انہوں نے اپنے خطاب میں وہ واقعہ نقل کیا تھا کہ جس وقت ہم وہاں سے نکلے تھے تو کن حالات میں نکلے تھے، سارے گھر کے افراد جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ سیارہ ڈائجسٹ یا اردو ڈائجسٹ کے ایک والدہ نمبر، ماں نمبر کے لیے ایک مضمون تحریر کیا تھا۔ اس میں وہ اپنے ماں کی مختلف خصوصیات بیان کی، اور ظاہر ہے اچھی ایک باصلاحیت خاتون تھیں، ان کے اندر علمی ذوق بھی تھا۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کی قیافہ شناسی کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ وہ بڑی قیافہ شناس تھیں، یعنی وہ شکل دیکھ کے پہچان لیتی تھیں کہ کون کیسا ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے پیش کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ جو اس وقت بچے تھے، چند سال کے، 5 سال 4 سال کے، تو وہ کبھی محلے میں کھیلنے کے لیے ان کے گھر آ جاتے تھے، تو ان کی والدہ کہا کرتی تھیں ان کی طرف دیکھ کر اور ان کی آنکھوں کو دیکھ کر کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے یہ بہت ذہین لگتا ہے، اور یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ کوئی کام کرے گا، کوئی خدمت کرے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو بالکل ابتدائی میں آپ کو دور کی بات بتا رہا ہوں۔ بعد میں پھر یہی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب کے کلاس فیلو ڈاکٹر یقین ان کا نام ہے، آئی اسپیشلسٹ، ابھی بھی ماشاءاللہ قید حیات ہیں ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعاون رہا ہے ان کے کاز میں، ڈاکٹر صاحب کے کاز میں۔ انہوں نے بھی ایک مرتبہ اپنی ایک گفتگو میں، خطاب میں یہ بات کہی کہ جب ہم طالب علم تھے تو اسکول میں ہمیں ڈاکٹر صاحب کی گویا وہ حاصل ہوتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کے پیچھے ہم مسلمان طالب علم جو ہے وہ ایک طرح سے ریسکیو کرتے تھے اپنا، اس لیے کہ سارا ماحول ہندوؤں کا تھا اور ہندو طالب علم آگے آگے ہوتے تھے، تو واحد ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے جو ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو یہ گویا نرسری کا ایک طالب علم اس وقت سے ہی ان کی یہ اٹھان تھی۔ بعد میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو یہ جو قومی موومنٹ تھی، اس قومی موومنٹ سے ڈاکٹر صاحب بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہے، چنانچہ ایک پریکٹیکل انہوں نے جو ہے حصہ لیا اس میں، اور جب وہ 8ویں جماعت میں تھے تو اس وقت اپنے ضلع حصار کے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری تھے، حالانکہ وہ صرف ایک 8ویں کلاس کا ایک طالب علم۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی حیثیت سے انہوں نے مختلف پروگرامز جو ہوئے ہیں جن میں قائد اعظم کی شرکت بھی ہوئی ہے، اس میں بھی شرکت کی ہے، اور یہ بات ڈاکٹر صاحب نے بعض جگہوں پر لکھی بھی ہیں۔ تو اس پہلو سے یہ دور ایسا تھا، کہہ لیجئے کہ اس دور کے اندر اس قسم کے تناؤ تھے، ٹینشنز تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی جو براٹ اپ ہے اس میں اس دور کا بھی ایک دخل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ابتدائی دور سے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے 2-3 شخصیات کے جو لٹریچر ہے اس سے ان کا ایک طرح سے ایکسپوئر ہو گیا۔ ان میں ایک تو ابو الاثر حفیظ جالندھری مرحوم، ان کا شاہنامہ اسلام، یہ ایک آپ کو معلوم ہے ایک بڑی منفرد نظم ہے، بڑی طویل نظم ہے، اور اس میں گویا اسلام کے لیے کچھ کرنے کے لیے جو جذبات انہوں نے پیدا کیے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا اثر بہت لیا۔ اور اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کی والدہ جو تھیں، یعنی ہماری دادی مرحومہ، ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ
کہ وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا جو اس صلاحیت کا مالک ہے تو وہ کچھ خدمات سر انجام دے. چنانچہ وہ ڈاکٹر صاحب سے فرمائش کر کے شاہنامہ اسلام ان سے سنا کرتی تھی, اور وہ اپنے سامنے شاہنامہ رکھ کر اور ترنم سے گا کر سناتے تھے, اور یہ بات کئی دفعہ انہوں نے ریپیٹ کی, یعنی پورا شاہنامہ. اب اس کے اندر جو کچھ میسج ہے شاہنامہ اسلام میں وہ آپ کو معلوم ہی ہے. خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ, کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ, خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. تو ڈاکٹر صاحب کی جو ساخت ہے ذہنی, اس کے اندر اس کا بڑا دخل ہے. پھر اس کے بعد یوں سمجھ لیجیے 8ویں 9ویں کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب مولانا مودودی رحمہ اللہ ان کے لٹریچر سے بھی ایک طرح سے ایکسپوز ہو چکے تھے, لٹریچر ان کے سامنے آ گیا تھا. ہمارے تایا جو تھے ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی, وہ تقریباً 5 سال بڑے تھے ڈاکٹر صاحب سے. انہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو لا کر دی ہے بانگ درا, اور یہ